موضوع الدرس في بيان المحرمات سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن طاعته الخمر والميسر وهو القمار. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو منع فرمایا ہے کہ خبردار شراب اور اسی طرح جوئے سے میسر سے بچیں. میسر کا معنی کیا ہے؟ جوا. وقد ورد عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انه قال الشطرنج من المیسر. اور اس قول میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شطرنج جو ہے یہ بھی جوا ہے، لیکن بعض فقہا نے فرق کیا ہے. یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر شطرنج کھیلنے میں کوئی پیسہ ویسا نہیں لگایا گیا کہ بھی جو بازی جیت جائے گا وہ اتنا پیسے لے گا، اور اسی طرح اس کے اوقات ایسے ہیں کہ اللہ کی عبادات اور نماز میں فرق نہیں آتا، تو پھر شطرنج کھیلنے میں کوئی آتے نہیں ہے. لیکن اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ بھئی آدمی اسی سے سیکھتا ہے نا. پہلے سگریٹ پینا شروع کرتا ہے، پھر چرس پینا شروع کرتا ہے، پھر کوکین پہ پہنچ جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو اسی طرح شطرنج کھیلنا شروع، پہلے تاش کھیلیں گے، پھر شطرنج کھیلیں گے، اس کے بعد جوا ہی کھیلیں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے تھے یہ جوا ہے. رواه ابن ابي حاتم النبي عن عيسى ابن مرحوم عن حاتم هو جعفر بن محمد عن ابي عن علي به. وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء ومجاهد وطاووس قال سفيان او اثنين منهم قالوا كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. تو یہ تو سارے حضرات یہ فرماتے تھے ہر چیز جو جوئے میں آتی ہے وہی میسر ہے، حتیٰ کہ بچے جو پتھروں سے کھیلتے ہیں فرماتے تھے یہ بھی ایک قسم کا حرام ہے. قال راشد بن سعد النبي بن مسلم وقال حتى الكعاب والجوز والبيز الذي تلعب بها الصبيان کہ یہ بچے جو کھیلتے ہیں
کوئی گڑیا بنا لیتے ہیں، کوئی انڈے بنا کے کھیلتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں وہ فرماتے تھے یہ بھی ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ وقال موسیٰ بن عقبۃ النافع بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال المیسر هو القمار، وہ فرماتے تھے کہ نہیں، میسر کا معنی جوا ہے۔ وقال ذاک عن ابن عباس قال المیسر هو القمار، میسر جو ہے وہ جوئے کو کہتے ہیں۔ قالوا یتقامرون فی الجاہلیۃ الی مجیء الاسلام، تو پہلے دور میں جاہلیت میں زمانے کفر میں ان کے ہاں یہ جوا عام تھا، گھر گھر میں، اسلام آیا اور اسے بتایا۔ ونہاہم اللہ عن ہذہ الاخلاق القبیحہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پھر ان بری عادات سے منع فرمایا۔ وقال مالک عن داؤد بن الحسین انه سمع سعید بن المسیب یقول كان میسر اہل الجاہلیت بیع اللحم بالشاة والشاتین، وہ کہتے تھے کہ ایک بکری 2 کے برابر میں بیچنا، تو یہ بھی ان کی جاہلیت میں جوئے میں شامل تھا۔ وقال الزہری لا ذکر المیسر والضرب بالقداح الاموال السبع، وہ کہتے تھے کہ وہ پہلے جو ہے نا تیروں پر کوئی پیسے لگاتے تھے، یہ بھی جوئے کی ایک قسم ہے اور یہ بھی حرام ہے، اس کو بھی اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ رواہ ابن ابی حاتم وقال ابن ابی حاتم حدثنا منصور الزیادی قال حدثنا هشام بن عمار قال صدقت قاسم بن ابي العاتقة عن علي بن يزيد عن القاسم النبي امامة النبي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الكياب الموسومة الذي يزجر بها زجرا فإنها من الميسر، وہی یعنی کہ آپ کہتے ہیں جیسے وہ شطرنج کے بڑے ہوتے ہیں نا، یہ گھوڑا ہے یہ پیادہ ہے، ان کو کیا سب یہ جوئے کی قسم ہے۔ فقال المراد بهذا والنقد الذي ورد فيه مسلم قال قاسم من نقد الشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ یہ نقد شیر یعنی یہی شطرنج جو ہے نا اس کو جو کھیلتے ہیں تو گویا انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہیں خنزیر کے گوشت میں اور اس کے خون میں ڈبوئے ہوئے ہیں۔ وفي موطأ مالك وأحمد بن أبي داود واجه أبي موسى الأشعري الله تعالى عنه قال رسول الله من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، اور جو یہ چیزیں کھیلتے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ وروى موقوفا ابن ابي موسى من قول الله اعلم وقال الامام احمد بن علي بن ابراهيم قال حدثنا جعيد بن موسى بن عباد الرحمن الخطمي انه سمع محمد بن كعب وهو يسأل يقول اخبرني ما سمعت اباك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد سمعت به يقول يقول بصري بالنقد ثم يقوم يصلي مثل الذي يتوضا بالكيه ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي، کہ جو آدمی ان چیزوں سے کھیلتا ہے اور اس کے بعد پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا اس نے وضو جو ہے وہ خنزیر کے خون سے اور اس کی جو پیپ نکلتی ہے اس سے کیا ہے۔ وَأَمَّا الشَّطْرَنجُ فَقَدْ قَالَ عبد اللہ بن عمر أَنَّهُ شَرٌّ مِّنَ النَّرْدِ، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ یہ شطرنج جو ہے یہ نرد سے بھی بڑی بری بلا ہے۔ مقدم عین قال ومن البشر ونصارى ثاني مالک و ابو حنیفہ و احمد، اور امام مالک امام حنیفہ امام احمد فرماتے ہیں کہ بالکل یہ کھیلنا حرام ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ واما الانصاب، انصاب جو ہے پتھروں کے انہوں نے ایک علاماتی بت بنائے ہوئے تھے، وہاں آ کے اپنے جانور ذبح کرتے تھے۔ فقال ابن عباس سعید بن جبیر سے هي حجارة كانوا يذبحون قراباتهم عندها، پتھر رکھے ہوئے تھے اور جو منتیں مانتے تھے
جو چڑھاوے چڑھاتے تھے وہی آ کے ذبح کرتے تھے. وَأَمَّا الْأَزْلَامُ وَقَالُوا أَيْضًا هِيَ قِدَاحٌ كَانُوا يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا، اور ازلام جو ہے وہ تین ہیں جن کے ذریعے وہ تقسیم کرتے تھے. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، کہا یہ بھی باز آئے سخط من عمل الشیطان، یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے، غضب ہے. وقال سعید ابن جبیر اسم گناہ ہے. وقال سمع شر کہ رجس کا معنی شر ہے. فاجتنبوہ الضمیر عائد کہ بچو اس پلیتی سے، اس گندگی سے، یعنی چھوڑو اس کو. لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ثم قال تعالی ما يشرعوا کا بین اللہ خدا خمسوں کے خلاف ساتھ فهل انتم منتهون هذا تحديد وترهيب. ذکر الحدیث الواردۃ فی بیان تحریم الخمر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں وہ حدیثیں بیان کرتا ہوں جس میں حضور پاک نے حرمت شراب کے بارے میں بیان فرمایا. قال الامام محمد حدثنا شریح قال حدثنا ابو معشر عن ابي وهب مولى ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال حرمت الخمر 3 مرات، 3 دفعہ یعنی شراب کی حرمت نازل ہوئی. قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں شمول خبرہ، جب حضور پاک مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہ شراب پیتے تھے. وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِرَ اور جوئے کا مال بھی کھاتے تھے. وَقَالُوا فَسَأَلُوا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ان کے بارے میں پوچھا حضور سے. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. پہلی یہ آیت اتری کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن فائدہ بھی ہوتا ہے. فقال الناس ما حرم علينا انما قال، انہوں نے فرمایا یہ تحریم نہیں بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ گناہ ہے. وقالوا يشربون الخمر حتى يوم من الايام صلى رجل من المهاجرين اما صابوا في المغرب کہ انہوں نے نماز پڑھائی مہاجرین میں سے ایک بندے نے مغرب کی نماز تھی. فخلط فی قراءتہ، جب وہ پڑھ رہا تھا قرآن تو غلط پڑھ رہا تھا چونکہ وہ نشے میں تھا. اللہ نے پھر یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اللہ نے حکم دیا خبردار نشے میں نماز نہ پڑھا کرو. فقال الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة مغبق، یعنی وہ نماز بھی آتا وہ نشے میں ہوتا. ثم انزلت آیۃ اغلظ منها، پھر یہ آخری آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. قالوا انتهینا ربنا، ہٹ جاؤ، ہٹ گئے. وقال الناس يا رسول الله الناس قتلوا في سبيل الله ماتوا على سركهم وقالوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. بعض صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ تو اس حالت میں مر گئے کہ وہ شراب بھی پیتے تھے اور جوا بھی کھیلتے، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اللہ نے یہ آیات نازل کی کہ ان پہ اب گناہ نہیں ہے، جو ایمان لے آئے اعمال اچھے کیے وہ جو پہلے پی چکے حرام ہونے سے اس کے بارے میں نہیں پکڑا جائے گا. الى آخر آیا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حرم علیہم لترکوه کما ترکتم انفرد به احمد. تو حضور نے فرمایا کہ اگر ان کے دور میں بھی حرام ہوتی تو وہ بھی بچ جاتے، جیسے تم چھوڑ چکے ہو تو وہ بھی چھوڑ دیتے. تو بہرحال یاد رکھیں کہ شراب جو ہے
یہ ابتدائے دور میں، جاہلیت میں تو خیر لوگ پیتے تھے، وہ تو کافر تھے. ابتدائے اسلام میں بھی لوگ پیتے رہے. سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہم بین، یا اللہ اس شراب کے بارے میں حکم جاری فرمائے. تو پہلی آیت یہ اتری کہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں، ان کو بتا دیں کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن فائدہ بھی ہے. تو کچھ لوگ تو اس سے رک گئے، بھائی جب گناہ ہے تو چھوڑو فائدے. اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے غلطی کی. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اس نے قرآن شریف پڑھنے میں آیات غلط پڑھی، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس نے مغرب کی نماز 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھائی. سلام پھیر کے کہنے لگا کہ چاہو تو میں کچھ اور بھی پڑھا دوں نشے میں. تو اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ خبردار نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو جب تک کہ تمہیں ہوش نہ آ جائے. اب بہت سارے صحابہ نے تو اس پہ چھوڑ دیا. اور پھر جو آخری آیت اتری، جب یہ آیت اتری تو حضرت عمر نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہم بین لنا بیانا شافیا، یا اللہ واضح حکم عطا فرمائے. کیوں یہ تو حکم ہے نا کبھی نماز کے قریب نہ جاؤ. تو وہ لوگ جو تھے رات کو پی لیا، صبح تک نشہ اتر گیا. تو پھر اللہ نے یہ حکم دیا کہ شراب ہے، جوا ہے، بتوں پہ چڑھاوے چڑھانا ہے، تینوں سے جھوٹی تقسیم کرنا ہے، یہ سب گندگی کے کام ہیں، یہ شیطانی عمل ہیں. مسلمانوں کو ان سے بچنا چاہیے. اب ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سارے باطل فرقے جو ہیں انہوں نے ان روایات میں، ان احادیث میں سے صحابہ کے خلاف نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تبرہ کیا ہے. انہوں نے کہا وہ تو شراب پیتے تھے، یہ تو شراب پینے والوں کا جمع کیا ہوا قرآن ہے، پتہ نہیں کتنی آیتیں بھول گئیں، کتنی چھوڑ گئے، کتنی بکری کھا گئی، لہذا یہ قرآن جو ہے مکمل نہیں. اور اس پر وہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں وہ حدیثیں دکھاتے ہیں جو پہلے دور کی ہیں، جس میں شراب حرام ہی نہیں تھا. بھئی جب حرام ہی نہیں تھا تو ان پر کیا گناہ ہے؟ اس دور میں تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابی جو تھے وہ بھی شراب پیتے تھے. حضرت حمزہ پیتے تھے، حضرت کے چچا ہیں. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک قصے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اونٹنیاں بٹھائیں اور گھر میں گئے کوئی رسی لینے کے لیے کہ جنگل میں جا کے لکڑیاں لاؤں گا اور بیچوں گا. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دوستوں میں بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے، اور سامنے جو ہے کائنات کہتے ہیں گانے والی لڑکیاں جو تھی وہ گانے گا رہی تھیں. تو انہوں نے گانے میں یہ بھی کہا کہ پہلے سردار جو ہوتے تھے نا وہ اونٹوں کے کوہان کے گوشت کے کباب بنا کے کھلاتے تھے. چونکہ اونٹ کا گوشت جو ہے بڑا اچھا ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ چھوٹا ہو، یعنی بوڑھا اونٹ نہ ہو، چھوٹا اونٹ ہو تو اس کا گوشت بہت اعلیٰ چیز ہے اور بڑی بیماریوں کا علاج ہے. اس کا پیشاب بھی علاج ہے. یہ جن کو ہائپرٹائٹس ہو جاتے ہیں نا ان کو اس کا پیشاب پلائیں، دودھ پلائیں، ٹھیک ہو جائے. حضرت سیدنا حمزہ نشے کی حالت میں نہیں اٹھے، تلوار سے کوہانے کاٹ دی، ان کی کہا کباب بنا.
اور پھر ذبح کر دیا. وہ ہم جب کٹ جائے جاننا میں کیا بچنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے دیکھا کہ اونٹ تو ذبح ہو گئے ہیں اور گوشت بن رہے ہیں اور سیخیں بن رہی ہیں اور کباب بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. حضرت علی تو رو پڑے. ان کی تو جائیداد ہوئی تو اونٹنیاں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ ہر رائی نما فعل ابن عم نے کہا دیکھیں آپ کے چاچے کے بیٹے نے کیا کیا ہے. حضرت آقا انعامدار رحمت للعالمین اور ایک دو صحابہ حضرت علی چل پڑے اور وہاں جناب کباب کھائے جا رہے ہیں, شراب کے جام پہ جام لنڈھائے جا رہے ہیں. حضرت حمزہ کو حضور نے ڈانٹا اور فرمایا کہ یا حمزہ ماذا فعلتی, کیا کیا تم نے؟ تو نشے کی حالت میں یوں دیکھے کہ حل انتم الا عبید و آبائی, معلوم ہوتا ہے تم میرے باپ کے کوئی نوکر شوکر غلام شلام ہو مجھے ڈانٹنے آ گئے. نشے والے کا تو یہی ہوتا ہے نا. حضور نے فرمایا حضرت علی سے کہ بیٹھ جاؤ. حضرت علی ہٹ گئے, آپ بھی ہٹ گئے. فرمایا علی تمہارا یہ نقصان میں پورا کروں گا. میں چاچے کے بیٹے کو کیا کہوں, اور اس نے یہ آمدن نہیں کیا, نشے کی حالت میں کیا. تو پہلے یہ حدیثیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آتے ہیں. یہ دیکھو جی صحابہ شراب پیتے تھے, یہ دیکھو کہ جناب صحابہ جو ہیں وہ متع کرتے تھے, لہذا متع حلال ہے. اللہ کے بندے یاد رکھو جب اسلام نہیں آیا تھا تو وہ شرک بھی تو کرتے تھے, بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے, بتوں کے آگے سجدے بھی کرتے تھے. اسلام جو نہیں آیا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں, وہ تو اسی کو دین سمجھے ہوئے تھے. جب اسلام آ گیا کلمہ پڑھنے کے بعد روایت دکھاؤ کسی صحابی نے بت کو سجدہ کیا ہو. پھر تو ان کا ایمان اتنا پکا ہو گیا تھا کہ سیدنا عمر بن الخطاب جب امیر المؤمنین تھے, خلیفۃ المسلمین تھے, اسی مقام حدیبیہ سے گزرے جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی. وہاں دیکھا کہ صحابہ تلواریں جو ہے ایک درخت کے ساتھ لٹکا رہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ وہی درخت تو ہے جس کے نیچے محمد مصطفیٰ بیٹھے تھے, اور اسی درخت کے نیچے بیٹھ کے حضور نے بیعت لی تھی. اور یہی درخت ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے بیعت حدیبیہ ہوئی ہے. حضور پاک بیٹھے ہیں. ہمارا ایمان ہے جس درخت کے ساتھ, جس دیوار کے ساتھ حضور کا سینہ لگ جائے, ہاتھ لگ جائے, اس میں وہ تبرک ہے, کوئی شک نہیں. کتنے صحابہ تھے جنہوں نے حضور کے بال مبارک رکھے ہوئے تھے اپنے پاس, اور حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہونے لگے تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے پاس 2 چادریں ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کی, مجھے اسی میں کفن دیا جائے, اور میرے پاس حضور کے ناخن ہیں اور حضور کے بال ہیں, وہ میری آنکھوں پہ رکھ کے مجھے کفن پہنا کے دفن کر دیا جائے. ثم اترکونی الی اللہ, پھر مجھے اللہ کے حوالے کر دے, اللہ میرا حساب فرمائیں گے, میرے پاس رحمت فرمائیں گے. تو تبرک حضور کے آثار سے پکڑنا تو جائز ہے, منع ہی نہیں. حضور وضو فرماتے, پانی بچ جاتے, جلدی جلدی صحابہ لے کے اپنے چہروں میں مل لیتے. لیکن حضرت عمر کی
اب قریت دیکھیں اور دور رس نگاہیں دیکھیں، حکم دیا کہ فوراً درخت کو کاٹ دیا جائے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو فرمایا میں جانتا ہوں آج صحابہ تبرک کے لیے تلواریں لٹکا رہے ہو، بعد میں آنے والے تو اس درخت کو سجدہ کریں گے، تو جس چیز سے شرک پیدا ہونے کا شبہ ہو جائے ختم کر دیا جائے۔ اسی لیے میرے مدنی نے حکم دیا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پہلے حج میں امیر حضرت ابو بکر تھے اور حضرت علی آئے تھے اعلان کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ علی جا کے لا تمثالا الا مسحته ولا قبرا مشرفا الا سويته، مکے میں جاؤ جتنے بت ہیں سب مٹا ڈالو اور جتنی قبریں اونچی ہیں سب کو توڑ دو، صرف علامت کے طور پہ قبر کی نشانی رکھی جائے، باقی یہ اوپر اگر کمرے بنے ہیں، روزے بنے ہیں، قبے بنے، سب توڑ دو۔ اس لیے وجہ کیا تھی کہ آنے والے دور میں لوگ شرک نہ کریں۔ آج دیکھیں آج کتنے قبے ہیں، اب تو قبے ہیں اور قبے ہیں پھر ان کو جبے بھی پہنائے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ دشمن کا ایک چالاکی ہوتی ہے کہ دیکھو جی صحابہ نے متا کیا، بدبختوں اس وقت متا حلال تھا، جب حلال تھا تو انہوں نے کیا، جب حرام ہو گیا حرام ہو گیا۔ پھر اللہ نے قرآن کے اندر فیصلہ فرما دیا کہ مومن کی صفت کیا ہے، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اللہ نے فرمایا مومن بندے وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، صرف اپنی بیوی یا مملوکہ باندی کو استعمال کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی تجاوز کرے تو وہ ظالم ہے۔ تو اب اللہ نے صرف دو چیزیں باقی رکھی، یا بیوی ہو یا ملک الیمین ہو، اس کے علاوہ نہ نکاح حلال ہے، نہ متا حلال ہے، نہ کوئی لونڈا حلال ہے، نہ لونڈی حلال ہے، باقی سب ختم۔ تو جب قرآن آ گیا، ہاں اس آیت کے اترنے کے بعد ثابت کرو کہ کسی صحابی نے متا کیا۔ اب جب حضور نے ہجرت فرمائی ہے اس وقت ایسے صحابہ بھی تھے جن کے گھر میں 6 عورتیں تھیں، کسی کے گھر میں 10 عورتیں تھیں، کسی کے گھر میں 8 عورتیں تھیں۔ حضور نے فرمایا فاختر منہن اربعا، اب 4 چن لو باقی چھوڑ دو۔ تو جب یہ حکم آ گیا کیا اس کے بعد کسی نے 5 عورتیں رکھی؟ تو یہ دشمن کا ایک حربہ ہوتا ہے کہ وہ سب کا روایہ، اور جی بخاری شریف میں لکھا ہوا، اللہ کے بندے بخاری شریف میں بالکل ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ اسی بخاری نے یہ بھی تو پڑھنا کہ کیا متے کی حرمت کی بھی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ متا حرام ہے، اسی بخاری میں یہ بھی تو پڑھو نا کہ شراب کے حرام ہونے کی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں پہلے دور میں تھیں، اور پھر یہ خبر ہے یا جوا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، اب جوئے کی کئی قسمیں نکل آئی ہیں، اب تو لوگ کمپیوٹرائز جوا کھیلتے ہیں، لیکن جوئے کی جتنی شکلیں بنا دو جوا ہوگا اور وہ حرام۔ جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی شراب جو حضور کے زمانے میں تھی وہ انگور سے بنائی جاتی تھی وہ حرام ہے، پھر جو کتا بھی حضور کے زمانے میں تھا صرف وہی حرام ہے، آج کا کتا حلال ہے،
کیونکہ یہ تو شیمپو سے نہلاتے ہیں، یہ تو پپو ہے، ان کو بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہے. بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، کتے کو نہیں. اور انگریزوں کی فیملی پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ایک میاں، ایک بیوی، ایک بچہ، ایک کتا، فیملی مکمل ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں وہ نج سے عین ہے، یعنی اس کا رواں بال بال کھال چمڑا گوشت ہر جز حرام ہے. اور یہ بھی میرے مدنی پاک کی حدیث ہے کہ اگر کوئی برتن دھونا ہے آپ نے 3 دفعہ دھو لو کافی ہے، لیکن اگر کتا منہ مار جائے پھر اس کو 7 دفعہ پانی سے اور 1 دفعہ مٹی لگا کے دھویا جائے، یعنی 8 دفعہ دھویا جائے. حدیث کے لفظ ہے فاعفروہ بالتراب. اب پہلے دور میں یہ جو نصرانی ہیں، یہودی ہیں، یہ کہتے تھے کہ اسلام کو چونکہ ہمارے ساتھ چڑھے ہے نا، ہم چونکہ کتا پالتے ہیں، کتے کے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ سلاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس لیے مسلمانوں نے ہماری ضد میں کہا ہے کہ 8 دفعہ دھونا چاہیے اور 1 دفعہ مٹی سے دھونا چاہیے. آج کی میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کرنے کے بعد فیصلہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث پڑھنے کے بعد ہم نے کتے نے جس برتن میں یعنی پانی پیا تھا، زبان ماری تھی، کھانا کھایا تھا، جو بھی بلا تھی کھائی تھی، اس کو ہم نے 1 دفعہ دھویا جراثیم ختم نہیں ہوئے، 2 دفعہ دھویا ختم نہیں ہوئے، ہم نے اینٹی سیپٹک دواؤں سے دھویا ختم نہیں ہوئے، ہم نے اینٹی بیکٹیریل دواؤں سے دھویا ختم نہیں ہوئے. جب ہم نے مٹی ماری تو جراثیم ختم ہو گئے. اب ہم نے کہا کہ مسلمانوں کا نبی سچ کہتا ہے، کتے کے جراثیم مٹی کے بغیر مر ہی نہیں سکتے. اب تو وہ بھی مان گئے نا. ہاں، وہ جو دشمن ہم پہ ہنستے تھے نا جناب، وہ بھی مان گئے. سنت ہے نا کہ کھانا کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لو. تو انگریز بڑا مذاق اڑاتے تھے کہ یار یہ اپنی انگلی چاٹ رہا ہے 10 آدمیوں کے سامنے، تو چھری کانٹے سے کھاؤ، انگلی خراب ہی نہ ہو. اب ان کی میڈیکل سائنس اس بات پہ پہنچی ہے کہ اللہ نے ان انگلیوں میں، اچھا ان میں نہیں ہے، ان انگلیوں کے اندر ایسے انزائم رکھے ہیں کہ اگر کھانے کے بعد جو آدمی اس کو چاٹ لیتا ہے اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا. اب دشمن بھی مان گئے. اور آہستہ آہستہ یاد رکھو قیامت کے آنے سے پہلے سب مانے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سب کلمہ پڑھ لیں. حضور نے فرمایا نا کہ سمندر کے نیچے جہنم کی آگ ہے، ان تحت البحر نارن. تو یہ دشمنان اسلام ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ جی پانی کے نیچے کہاں سے آگ آ گئی ہے. ہم نے تو کھود کھود کے پٹرول نکال لیا ہے، ہم نے 4 میل کھود کے ہیرا اور ڈائمنڈ اور مجوہرات کریمہ نکال لیے ہیں. کہاں ہے وہ آگ؟ یہ نہیں مانتے تھے. اب جب انڈونیشیا میں سونامی آیا ہے، سونامی ایک عذاب تھا. تمہارے ہاں تو شاید نعرہ سمجھا جاتا ہے سونامی. سونامی اصل میں ایک عذاب کا نام ہے. جو اتنے احمق ہوں وہ پتہ نہیں اسلام کیسے نافذ کرے. اللہ ہدایت. بھائی ہمارے دشمن تو نہیں ہے نا بھائی، ہم تو جانتے ہی نہیں، ہم تو اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں. تو وہ سونامی کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ بالی ایک جزیرہ ہے، انڈونیشیا کا ایک جزیرہ ہے، اس کا نام ہے بالی، اور وہ خوبصورت ترین جزیرہ ہے، اور وہاں بے انتہا خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں، اور آوارگی ہے، بے حیائی ہے.
ساری دنیا کے لوگ وہاں سمندروں کے کنارے پہ آ کے سن باز لیتے ہیں، لڑکے لڑکیاں ننگی پڑی ہوتی ہیں، عیاشیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ بتلاتے ہیں کہ ایسا وقت آیا کہ سمندر کا پانی آتا ہے نا جی، لہر آ گئی پھر مڑ گئی، پھر آ گئی پھر مڑ گئی. وہ کہتی یک دم پانی واپس جانے لگا، اور جانے لگا معلوم یہ ہو کہ جیسے نیچے کوئی کنواں ہے وہ پانی اسی کنویں میں جا رہا ہے. ساری دنیا حیران ہو کے دیکھ رہی ہے واپس کیوں نہیں آ رہا پانی. اس کے بعد جو ہے اسی کنویں سے گویا 200 میٹر اونچی لہریں اٹھی اور پورے علاقے کو تاؤ بالا کر ڈالا، اور وہ پانی ایسا تھا جیسے آگ سے گرم کیا گیا ہو. اب ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی سمندر کے نیچے آگ ہے. اب انہوں نے بھی مان لیا. تو بہرحال اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا. سب سے پہلے ان پہ عمل کرنے والے صحابہ تھے، اور حرام ہونے کے بعد کسی صحابی نے اگر گلاس بھی ہاتھ میں تھا تو توڑ دیا. گھر میں مٹکے بھرے ہوتے تھے شراب کے، توڑ دیے. صحابہ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہا تھا جیسے ندی کا پانی بہتا. جب حرام ہو گئی حرام ہو گئی. تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں ان حرام چیزوں سے بچیں. اس کی وجہ ہے حلال کی برکت ہوتی ہے، حرام کی نحوست. ایک بات ہمیشہ کہتے جی میرے گھر میں کبھی کدو ہے، شلجم ہے، اس کا سالن پکتا ہے، لیکن مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. نہ کھایا کرو، لیکن یہ نہ کہو کہ پسند نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے، اور خاص طور پہ کدو جو ہے وہ تو حضور کی محبوب غذا ہے. اگر کدو کا سالن آتا حضور ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے تھے. ہمارے آج ظہر کی نماز کے بعد کسی کے پیسے گرے ہوئے ہمیں ملے ہیں، اس پر کوئی ایڈریس نہیں، کوئی نام نہیں، کچھ نہیں. بہرحال اس یقین سے اپنے پاس رکھو کہ اگر وہ بندہ مل گیا اس کو دے دیں گے، اگر نہ ملے خیرات کر دو. کہتی ہیں جی کہ ایک شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں ایک ہی دفعہ میں. کسی مولوی نے ایمانی قرآنی سلو، کوئی ایمانی قرآنی سلو نہیں ہے جناب. قرآن کہتا ہے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، جب تک دوسری شادی نہ کرے پہلے پہ حلال نہیں ہوتی. اور ائمہ اربعہ کا یہی مذہب ہے، چاروں امام یہی کہتے ہیں کہ 3 جو ہے وہ 3. میں اور میری خالہ یہاں آئی ہوئی ہے تو ہماری سخت کلامی ہوئی، پھر شروع ہو گیا. اچھا ہو گیا خلاص، جب شروع ہو گئی جان چھوٹی. آئندہ جھگڑا نہ کیا تو اللہ کے گھر میں آدمی شروع کے لیے آتا ہے، جھگڑے کے لیے نہیں آتا. عمرہ مسجد عائشہ سے کیا جا سکتا ہے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ جن کے نزدیک نہیں ہے وہ نہ کرے، بس کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. بعد سنار بھائی 15 تولیا کا 2000، مجھے نہیں پتا کیا ہے، کیا لکھا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. صحابی کی داڑھی میں ایک بال اس کو اکھاڑنے کی وجہ سے حضور پاک نے اس کی طرف نہیں دیکھا. یہ کوئی جھوٹی گھڑی ہوئی بات ہے، کوئی نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے نہ کسی جگہ، یہ کسی نے گھڑی ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ باہر کا کوئی آدمی حضور سے ملنے آیا، وہ صحابی نہیں تھا. صحابی کبھی حضور کی سنت کا مخالف ہو سکتا ہے؟ وہ تو مسلمان بھی نہیں تھا، اس کی اتنی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑھی مونڈی ہوئی تھی تو حضور میں رخ پھیرتے. وہ صحابی تھوڑا تھا. یہ تمہارا اسلام پکا ہے، جاتا ہی نہیں. قبر پہ سجدہ کرو پھر بھی مسلمان،
قبروں پہ چڑھاوے چڑھاؤ پھر بھی مسلمان، 12 میلاد کو بدعت کرو پھر بھی مسلمان، ہر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کی بدعت کرو پھر بھی ماشاءاللہ اہل سنت والجماعت۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو اہل بدعت لکھا کرو، سنت لکھنا چھوڑ دو۔ اس سمندری کیڑے نہیں جھینگا کھا سکتے ہو، کیکڑا حرام ہے، یادگار کے لیے تصویر بنانا حرام ہے۔ 8 دن رہنا ہے تو آپ مسافر ہیں، مسافر جو ہے وہ فرض کسر کرے گا اور سنت نفل معاف ہے، پڑھے تو ثواب ہے۔ میرا بیٹے نے اپنی بیوی 2 بہنیں داخلہ کیا ہے، دوسرے رشتے دار جس کی عمر 27 سال ہے وہ بھی آنا چاہتے، انشاءاللہ عورتوں کا اگر گروپ آئے گا تو آ سکتا ہے۔ اگر نماز میں 3 رکعت ادا کرنی ہو 4 رکعت پڑھنے سیدھا حساب کریں۔ ایک عورت آئی ہے، طواف کیا، صفا مروہ تو کیا، طواف کیا، صفا مروہ کی سائی نہیں کی، احرام کھول دیا، دوسرے دن بتایا تنیم احرام باندھ کے، لیکن جو طواف کیا صفا نہیں توڑی اور احرام کھول دیا وہ تو دم پڑ گئی، اب لاکھ عمرے کرتی رہے، وہ تو پہلے عمرے کی غلطی ہے نا۔ اگر دعا ایک ساتھ کی جائے تو بہتر ہے، یا نام لے کر ایک ساتھ بھی ہے، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، اور نام لے کے بھی حضور نے دعا کی ہے۔ اگر احرام کی حالت میں گھٹنے میں درد ہے اور اس پہ ہم نے کور چڑھایا ہو وہ جائز ہے۔ جو واجبات چھوڑیں گے اس پر دم پڑ جاتا ہے۔ احرام کی حالت میں ماتھے پہ یا چہرے پہ پسینہ آ جائے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا، تو قرآن میں خود ہے، آپ نے فرما دیا اللہ عالم الغیب، میں آپ کے علم غیب نہیں جانتا۔ مدینے کے لوگ روزے کی جالی کیوں نہیں چومنے دیتے؟ حضور نے فرمایا تھا جو چومے وہ لعنتی ہے، اس لیے وہ لعنتی نہیں بننے دیتے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ لا تجعل اللہم لا تجعل قبری وصل یعبد، اور لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ یہ مسلمان ہیں کیسے آپ کو لعنتی بننے دیں؟ اور یہ جالیاں تو جناب 400 سال بعد جو ہے بادشاہوں نے لگائی تھی، حضور نے تو یہ جالی دیکھی نہیں تھی، پتہ نہیں کیوں چوم رہے ہو۔ ایک آدمی نے رقبہ فروخت کیا 10 لاکھ روپے کا 4 سال پہلے، وہ رقم اس کا داماد دے گیا قرض کے طور پر، ابھی تک واپس نہیں کیا، زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھو اگر یقین ہو کہ یہ قرضہ 10 لاکھ میرا ڈوب گیا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں، ورنہ جب مل جائے زکوٰۃ دے دینا۔ مسجد جیرانہ سے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں، یار چھوڑیے، کل پرسوں یہی پڑے ہوئے تھے۔ میں آیا ہوں امریکہ سے سعودیہ، میرا کانٹیکٹ پتہ نہیں کیا کنیکشن ابو ظبی تھا، میں مکے میں آ کر دوسرے دن مسجد عائشہ سے عمرہ کروں گا، ابو ظبی میں احرام نہیں باندھا۔ ماشاءاللہ آپ بڑے عمرے سے بھی محروم ہو گئے، اصل عمرہ تو وہی تھا جو کرنے آ رہے تھے، آپ کو ابو ظبی سے احرام باندھنا تھا، لہذا آپ اس عمرے سے معروم ہو گئے، یہاں سے باندھیں گے تو یہ ہل کا عمرہ ہے، میقات کا عمرہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ آیا عمرے کے لیے احرام نہیں باندھا، باقی تم زیارت کروانے آئے تھے کعبہ شریف کو، اداس تھا تمہارے بغیر۔ میں نے احرام باندھا اور کنارے آپس میں باندھ دیے، کوئی حرج نہیں جناب، آپ کا عمرہ پکا ہو جائے گا نا، گٹھ لگ گئی نا نہیں نکلے گا۔ خدا کے بندے کوئی فرق نہیں پڑتا، باندھ لو، اوپر بیلٹ لگا لو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر پاؤں زخمی ہیں اور موزے یا نرم جراب پہن کے طواف صفا کر سکتے، زخمی ہیں جائز ہے، مجبور ہے وہ بیچارہ، کیا کرے۔ جنات کا اثر ہر جگہ ہوتا ہے، ہاں ہر جگہ ہوتا ہے، مکے میں بھی جنات، یہاں تو مسجد الجن بنی ہوئی ہے،
ہمارے ملک میں تو کوئی جن کی مسجد نہیں ہے، یہاں تو جنوں کے نام پہ مسجد ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کے قرآن میں صورت ہے جن، اللہ کے قرآن میں ان کو خطاب کیا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ یہاں تو جن اسلام لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ نسوار کھاتا ہوں، نہ کھایا کرو، کوشش کرو آہستہ آہستہ چھوڑنے کی۔ مجھے بواسیر کی بیماری ہے، میں نے طواف صفا کیا تو پیپر رکھا ہوا تھا، ٹیشو پیپر، اس پر خون تھا، کوئی بات نہیں، آپ مجبور ہیں، وہ خون بند ہی نہیں ہو سکتا، وہ آتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا۔ میرے والد کی آنکھ کے اوپر 5 سال سے درد ہوتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بہن کو رشتہ نہیں مل رہا، ان سے کہیں کہ روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کرے، انشاءاللہ بہتر رشتہ مل جائے گا۔ میں نے عمرہ کیا، عمرہ جس کے لیے کیا جائے اس کی نیت کیجیے، ہاں اس کی نیت کی جائے۔ میری بہن نے صفا مروہ کے 4 چکر لگائے، طبیعت خراب ہو گئی، بقیہ 3 چکر نہیں لگا، وہ 3 چکر لگا لیں، ان پر دم نہیں پڑی، کیونکہ 4 چکر ہو گیا تو اکثر چکر ہو گئے۔ جو لوگ ایک دوسرے پہ جادو کرتے ہیں، جادو ہوتا ہے، اور جادو کا کرنا بھی کفر ہے، کرانا بھی کفر ہے، سیکھنا بھی کفر ہے، ویسے ہوتا ہے۔ میں نے گھر والوں سے چوری نکاح کر لیا ہے، نکاح میں لڑکے کے 2 گواہ پولیس سے موجود تھے، میرا نکاح جائز، تم لڑکی ہو یا لڑکا ہو، لڑکی ہو تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تمہارا نکاح جائز نہیں، کیونکہ ولی الامر نہیں تھا، لا نکاح الا بولی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نکاح تو ہو جائے گا لیکن گناہ کا کام کیا۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کی ہے، میں بیٹے کے ساتھ علیحدہ ہو گئی ہوں، ہماری بول چال نہیں ہے، اس نے مجھے طلاق نہیں دی، میرا عمرہ ہو جائے گا؟ عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن میری بیٹی آپ مجھے بتائیں عورتوں کی دشمن عورت ہے یا مرد ہے؟ بھئی عورت 100 کن کو برداشت نہیں کرتی نا، مرد تو بیچارہ 4 رکھنے کے لیے تیار ہے۔ تو عورتوں کی دشمن تو تم لوگ ہو گیا، مردوں کو کیوں تانے دیتے ہو؟ ایسے نکاح کر کیا فائدہ کہ 2 سال سے تم الگ رہتی ہو، طلاق لے لو؟ یہ کیا کون سا نکاح ہے کہ 2 سال خامد بیوی کے پاس بھی نہ آئے؟ یہ نکاح نہیں ہوتا ہے، نکاح کھڑا ہے لیکن گناہگار ہے۔ اگر عورت نے منہ کالا کیا اس کی لعنت اس کے خامد پہ پڑے گی۔ تم نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے اور بھوکی ہے تو پھر روٹی تو کھائے گی نا۔ تم سفید داڑھی ہو گئی ہے، 4 نمبر کی اینکیں لگی ہوئی ہیں، میری شاگرد ہیں 5-5 سال سے پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ عورت آ جائے تو ایسی آنکھ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، مجال آنکھ نکل جائے گی، جھونکے گی نہیں۔ یہ تو ان بوڑھوں کا حال ہے، تو جوان عورت کہاں جائے گی؟ طلاق دو یا اس کے حقوق ادا کرو۔ اس کو بھی پہلی بیوی سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، نہیں برداشت ہو سکتا اس کو کہے کہ پہلی بیوی کو دوسری جگہ رکھو، مجھے دوسری جگہ رکھو۔ ابھی ہی رقبہ تھا، بھائیوں نے قبضہ کیا، خرچہ کیا، اب مشترکہ خرچہ ہوا، لیکن رقبہ قیامت میں دیں گے، اب نہیں دیتے میرا بھائی تو قیامت میں تو دیں گے نا۔ اگر کوئی عمرہ کر کے سرکار دو عالم کو ثواب دے انشاءاللہ ہوگا۔ صفا مروہ میں دایا کندھا نہیں نکالا جاتا، صرف طواف میں۔ میلاد منانا جب ہے بدعت تو میں کیا بتاؤں کہ کس طرح منایا جائے؟ وہ تو ہے ہی بدعت، وہ تو نصرانیوں کی سنت ہے۔ دیکھا نہیں ہے کہ آج بھی انگریزوں نے ہیپی برتھ ڈے بنایا ہے نا، یہ تو ان کا طریقہ ہے، اس کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے؟
غار حرا کے بعد جو سفید رنگ کا نشان ہے حضور اقدس کے پسینہ مبارک تھا، بالکل جھوٹ ہے، 101% جھوٹ ہے۔ مدینے منورہ جا کر صلاۃ و سلام پڑھیں، پھر مدینے والے سے مانگیں۔ مدینے والے سے مانگنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا جائز نہیں۔ مدینے کا مقام بیت اللہ سے دیا، یہاں 1 کا لاکھ ہے، وہاں 1 کا 1000 ہے۔ سانپ جس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ ڈنگ لگایا تھا، وہ 100 سال سے حضور کے دیدار کی انتظار میں بیٹھا تھا۔ ملا تھا تمہیں؟ تمہیں کس نے بتایا تھا؟ بھئی وہاں یا حضور ہیں یا ابو بکر ہیں یا وہ سانپ ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ حضور اور ابو بکر نے تو بتایا نہیں، سانپ نے بتایا ہو تو پتہ نہیں۔ پتہ نہیں جھوٹ گھڑتے ہوئے لوگوں کو حیا بھی نہیں آتی کہ بھئی غار ایک محدود جگہ ہے، وہاں ثانیت نہیں اذ ہما فی الغار، اس غار میں صرف 2 ہیں، ایک حضور پاک کی ذات ہے، ایک ابو بکر ہے، پھر اللہ کی مدد ہے۔ یہ سانپ والا واقعہ بھی کوئی قرآن میں حدیث میں نہیں ہے، بعض ضعیف روایات میں ہے۔ چلو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، چلو ایک حضور کی ذات ہو گئی، ابو بکر ہو گئے، ایک سانپ ہو گیا۔ حضور نے تو فرمایا نہیں کہ 100 سال سے میرا انتظار کر رہا تھا، نہ ابو بکر نے فرمایا، نہ سانپ نے ان سے کلام کیا۔ تمہیں کس نے روایت کی ہے؟ سانپ نے روایت کی۔ مسجد نبوی میں درود و سلام پڑھے، مزار مبارک میں جا کے بالکل مزار پہ جا کے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھے، باقی جتنا دن رہے درود شریف پڑھتا رہے۔ ہر دن ہر نماز کے بعد نہیں، ہر نماز کے بعد درود شریف مواجہ شریف میں جا کے صلاۃ و سلام عرض کریں، پھر جب آنا ہو تو عرض کریں۔ مدینہ منورہ میں اصحاب صفہ کا نشان موجود ہے، وہ جگہ موجود ہے۔ تہجد کی نماز گھر میں پڑھے تو افضل ہے، حضور پاک نے ساری زندگی گھر میں پڑھی ہے۔ عورت ملازمت کر سکتی ہے جہاں غیر مردوں سے ٹکراؤ نہ ہو، یعنی کوئی لڑکیوں کا مدرسہ ہے، لڑکیوں کا اسکول ہے، وہاں کر سکتی ہے۔ جہاں غیر مردوں سے اختلاط ہو وہاں نہ کریں، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ بھیڑیے بھی ہوں اور بکری بچ جائے، کسی نہ کسی بھیڑیے نے تو پھر منہ مارنا ہے نا۔ اگر عورت مکہ شریف آ رہی ہے، حیض آ گیا، بالکل غسل کرے، نیت کرے، نماز نہ پڑھے، لبیک پڑھتی رہے، اللہ کا نام لیتی رہے، جب مکے میں آ جائے ہوٹل میں رہے، جب پاک ہو جائے جا کے عمرہ کرے۔ ہاں باہر بیٹھ کے خانہ کعبہ دیکھ سکتی ہے۔ نماز کے بعد دعا ہر جگہ ہوتی ہے، یہاں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہمارے یہاں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، فرق اتنا ہے۔ کیا مریض کے لیے بھی نماز پڑھ کے دعا ہاں کر سکتے ہیں؟ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر میں حنفی مسلک کے مطابق سبحانک اللہم و بحمدک، اور دوسرے میں درود، اور تیسرے میں دعا۔ اور یہ جو حنبلی مسلک، یہاں حنبلی مسلک ہے امام احمد بن حنبل کا، ان کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ، اس کے بعد درود اور پھر دعا۔ اگر دم بھر جائے اور پیسے نہ ہوں 10 روزے رکھ لے، کوئی بات نہیں۔ طواف کے ہر چکر سے دوبارہ نہیں ہوتا، 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے، پھر دوبارہ ہوتا ہے۔ مکروہ وقت ہو تو بعد میں 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ مدینے سے آتے ہوئے احرام نہیں باندھا، پھر جیرانہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم تو پڑ گئی نا کہ آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر آئے۔ ایک آدمی کی موت واقع ہوئی ہے، اللہ عالم خودکشی کی ہے یا کسی نے زہر، وہ کافر نہیں ہے، اس کے لیے دعا کریں، طواف کر کے دعا مانگیں بخشش کی، اللہ معاف کر دے۔
میں آپ کی بیعت ہونا چاہتا ہوں. میں تو میرا بھائی پیر ہوں نہیں، نہ میں نے کبھی بیعت کی، نہ مجھے کسی نے خلافت دی، اور ویسے بھی مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقے خانقاہی. کسی اللہ والے کی بیعت کرو. میرے جیسے بد کردار آدمی کی بیعت کر کے کون سے آپ کو سرخاب کے پر لگ جائیں گے؟ کوئی اللہ والا ڈھونڈو، بزرگ کو ڈھونڈو، کوئی اللہ تلاش کرو. میں نے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی سے کی ہے جس کی اولاد نہیں ہوتی. آپ نے ظلم کیا. اختاروا لنطفکم، حضور نے فرمایا کہ رشتے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے رشتے کیا کرو. تم نے بڑا ظلم کیا. اگر وہ بیچارہ جراثیم نہیں ہے اور ڈاکٹر متفق ہیں اس بات پہ کہ اس کی اولاد کبھی نہیں ہوگی، اس کو خود چاہیے کہ طلاق دے دے تاکہ وہ بیچاری جائے کسی اور جگہ شادی کرے، اس کی نسل تو چلے نا. تم نے تو دونوں کا دروازہ بند کر دیا. تیری تو قدرت کی طرف سے نہیں ہو رہی، عورت بھی معروم. صفا مروہ میں 3 چکر لگائے اور 4 اس کا ٹھیک نہیں ہے. اس کا دماغ عمرے پہ آ گیا ہے، کھانا کھاتا ہے، چکر لگانے میں دماغ ٹھیک نہیں ہے. ایک بکری دم ادا کرے بالکل دماغ ٹھیک ہو جائے گا. مدینہ شریف میں 40 نمازیں پڑھیں تو بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں. ہر نماز کا ثواب 1000 ہے. 50,000 والی روایت ضعیف ہے. مسجد عائشہ سے عمرہ کرے یا جیرانہ سے عمرہ ہے، ثواب عمرے کا ہے، لیکن نکاح کے عمرے کا ثواب تو نہیں ہے نا، وہ تو چھوٹا حج ہے. اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، بالکل زندہ ہیں. تمام انبیاء زندہ ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم. عمرہ کرتے ہوئے صفا مروہ میں کندھا نہیں ننگا رکھنا. صفا مروہ دوڑنے کے بعد کوئی 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی. کپڑے پہنتے وقت پہلے شلوار یا قمیض پہن، جو بھی پہلے پہنو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دیکھو کپڑے پہننے میں کوئی پابندی نہیں، لیکن پہلے تو سطر چھپاؤ گے نا. یہ تو نہیں کہ پہلے اوپر اور نیچے ننگے کھڑے رہو. یعنی اللہ نے آپ کو بھی عقل دیا ہے یا آپ کے دماغ میں کوئی بھروسہ بھرا ہوا ہے؟ ہمیشہ آدمی پہلے نیچے کی چادر باندھتا ہے پھر قمیض پہنتا ہے. ایک امام ہے جو اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، وہ بدعتی ہے. بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اپنا عمرہ کیا ہے، ماں باپ فوت ہو گئے، ان کے عمرہ بالکل کر سکتے ہو. ایک آدمی نے بال تھوڑا کاٹا، کپڑے پہنے، پھر کسی نے بتایا تو جا کے اس نے بال کاٹا، اس کو دبنی آئے گی. میرے ایک دوست کی بہن ہے، اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہے. اس کے بھائی جو ہیں تنخواہ کی لالچ میں اس کا رشتہ نہیں کرتے. کیا لڑکی گھر سے بھاگ کے نہ جائے؟ لڑکی جو ہے وہاں کے علماء کو 2-3 علماء کو کمیٹی bنا کے ان کے سامنے فیصلہ رکھے، وہ اس کے ولی بن کے نکاح کر دیں گے. ایک عورت مسلمان ہو گئی ہے، اس کے ماں باپ ہندو تھے، ان کے لیے نہیں طواف کر سکتے. اگر زندہ ہیں پھر ان کے لیے دعا کر سکتی ہے. اگر ہندو ماں باپ ہندو مر گئے تو کافر تھے، کافر کے لیے نہیں ہو سکتا. طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں یہ واجب الطواف ہے. یہ تو لوگوں نے نفل بنا رکھا ہے. خانہ کعبہ کو سامنے بیٹھ کے دیکھتے رہیں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. خانہ کعبہ کی تصویر بنا سکتے ہیں، تصویر گھر میں بھی لٹکا سکتے ہیں. خانہ کعبہ کو